ہمیں تو اپنوں نے لوٹا غیروں میں کہاں دم تھا، میری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی کم تھا. کشتی تو الحمدللہ اپنی نہیں ڈوبی ہے، لیکن یہ جو ہمارے یہاں میڈ ان پاکستان کی ڈرائیو چل رہی ہے نا، یہ ضرور ڈوب جائے گی اگر اس کے اوپر کریکٹیو میجرز نہ لیے گئے. میں ہوں آپ کا عمر حسن، اور آج ہم نے اسی موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنے سوشل ایکٹیوسٹ دوست کو عماد ضیاء کو مدعو کیا ہے، جو کہ ان موضوعات کے اوپر بہت کھل کے بات کرتے ہیں. السلام علیکم عماد، کیا حال ہے آپ کے؟ وعلیکم السلام عمار، الحمدللہ، اللہ کا شکر، آپ کیسے خیریت سے ہیں؟ بالکل ٹھیک. بہت شکریہ. ہم آپ کو جو ہے وہ گائے مختلف چیزوں میں تکلیف دیتے رہتے ہیں، لیکن ہم جاننا چاہتے ہیں اور ہماری آڈینس بھی آپ کو بڑا پسند کرتی ہے، ایک بڑا برننگ ایشو کہ جی اسرائیل نے ظلم کے پہاڑ توڑے، ہم نے جو ہے وہ مسلم امہ نے بیئر منیمم سائٹ کے اوپر یہ کیا کہ جی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں، اور بہت حد تک وہ کامیاب بھی ہوا. اور میڈ ان پاکستان کی ایک زبردست ڈرائیو جو ہے وہ سامنے آئی کہ لوکل پروڈکٹس جو ہیں وہ پروموٹ ہونا شروع ہو گئے. ان کی سیلز جو ہیں وہ کم سے کم اس وقت جو ہے وہ 20x کے قریب بڑھی ہیں. تو جس وقت ریونیو بڑھا، سیلز بڑھی، تو ہونا تو میرے حساب سے یہ چاہیے تھا کہ ہماری ان پروڈکٹس کی کوالٹی مزید امپروو ہوتی، ان کی پرائسز مزید امپروو ہوتی، لیکن کچھ الگ ہی راستے میں پھر وہی ذخیرہ اندوزی، پھر وہی پرائسز ہائیک، پھر وہی کمپرومائز ان کوالٹی. کیا ہو رہا ہے؟ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. عمر، آپ کا سوال بڑا ویلڈ ہے، اور اسرائیل نے جو فلسطین اور غزہ کے بچوں اور بھائیوں کے ساتھ جو ظلم کیا ہے یار، ہم کبھی بھول نہیں سکتے. ایک ایک دن کے بچوں کو انہوں نے نہیں چھوڑا. جو ہاسپٹل کے ہمارے بچے معصوم انکیوبیٹر کے اندر تھے، ہاسپٹل کے اندر تھے، وہاں تک سے انکیوبیٹر کے بچوں کو شہید کیا گیا ہے. یعنی پورا ایک جینوسائیڈ چل رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ ابھی پوڈ کاسٹ چلے تو بہت سے چینلز پہ آپ نہ چلا پائیں، مگر جو ہماری دل کی آواز ہے، دس ٹروتھ. اور عمر، میں پہلے اسرائیل پہ بات کروں گا 2 منٹ کی. کیا آپ کو پتا ہے کہ ایک یورپین این جی او نے ایک ایلیگیشن لگا ہے اسرائیل کے اوپر کہ اسرائیل جو جینوسائیڈ کے اندر جو کام کر رہا ہے، ایک بہت ہی انیتھیکل کام کیا کر رہا ہے، وہ آپ کے مسلمان بھائیوں کے جسموں سے آرگنز چھوڑا رہا ہے. اور آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ مائی سیلف. یہ جو ایلیگیشن ہے یہ الجزیرہ ٹی وی کے اندر بھی آ چکا ہے، یا اقوام متحدہ کے پاس رجسٹرڈ بھی ہو چکا ہے، اور کٹی پٹی لاشیں ملی ہیں ان لوگوں کی. اور ہیومن ٹریفک، آرگن ٹریفکنگ اگر نہیں سمجھتے تو میں کچھ دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آرگن ٹریفکنگ دنیا میں سب سے زیادہ منافع بخش جو شعبہ ہے اس کو کہا جاتا ہے. اگر آپ کا یا ہمارا کوئی آرگن خراب ہو جائے، لیور ہو گئی، کڈنی ہو گئی، تو اس کو ٹرانسپلانٹ کرنا کہتا ہے. بہت سی دنیا میں جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں خالی ریلیٹیوز ہی دے سکتے ہیں، مگر بہت سے ایسے لوگ ہیں جہاں زبردستی اور پیسے کی بنیاد پہ لے جاتا ہے، لوگوں کو کچل کے لیا جاتا ہے. کیا آپ کو پتا ہے کہ ایک کڈنی سب سے زیادہ مہنگا جو پروڈکٹ ہے ان کی وہ کڈنی ہے، جو $150 سے لے کے $1.5 تک کی بکتی ہے. $1.5 آپ سمجھ سکتے ہیں ایک کڈنی کے. 1000 بندوں. دیکھیں بالکل بات ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. ہم تو اس کو نہ جسٹیفائی دنیا میں کوئی کر سکتا ہے، یہ صرف شاید اسرائیل خود ہی اپنی چیز کو جسٹیفائی کر سکتا ہے. اس کے علاوہ ہر وہ شخص جو عقل رکھتا ہے، سمجھ رکھتا ہے، انسانیت سے جس کا تعلق ہے، وہ اسرائیل کے کسی بھی ایکٹ کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا. ہم تو ابھی یہ بات کر رہے ہیں کہ مسلم امہ میں جو یہ بوم آیا تھا، اکنامیکل بوم آیا تھا میڈ ان پاکستان پروڈکٹس کا، اس کی جو کوالٹی کے اوپر جو کمپرومائز ہمیں نظر آ رہا ہے، جو ہمیں پرائسز کے اندر اضافہ نظر آ رہا ہے، اس کے اوپر ہم جاننا چاہیں. یار عمر، میں آپ کو پتا ہے کہ اس کیمپین کا کتنا بڑا حامی ہوں کہ بائیکاٹ اسرائیلی پروڈکٹ ایٹ اینی کاسٹ. میری ابھی ویڈیوز بھی میرے یوٹیوب چینل عماد ضیاء اس پہ اسکلیٹ ہوئی ہیں، دوسری جگہوں پر کی ہیں میں نے. مگر یار مجھے انتہائی دکھ اور افسوس بھی ہو رہا ہے اس چیز کا. میں ریسنٹلی ایک چیز بتاؤں، میں ایک ملٹی نیشنل برانڈ تھا، میرے بچے اس چکن کھاتے تھے، تم سمجھ گئے ہوگے کون سا، میں نام کسی کا لینا مناسب نہیں ہے. میں اس کی جگہ ایک پاکستانی برانڈ کو زیادہ پریفر کرنے لگا. اب میں نے اپنے بچوں کے لیے آرڈر کیا اس چیز کو 8:15 ساڑھے 8 بجے، دوسرے برانڈ کو، جس کی چکن اس کی جگہ بہت فیمس ہو رہی ہے. 9 بج گئے، بندہ نہیں آیا. اب مائی مسز واز کوآرڈینیٹنگ دیٹ. 9:15 بجے کال کی گئی کہ کیا مسئلہ ہے، آپ آئے کیوں نہیں ہیں.
کہا گیا رائڈر کا کوئی مسئلہ ہو گیا تھا, دوسرے رائڈر کے تھرو بھیج رہے ہیں, 9:30 ہو گئے, 10 ہو گئے, 10 بجے پھر کال کی گئی. یار بچے 8:30 سے لے کے 11:15 بج گئے, 11:15 بجے کال آ رہی ہے کہ آپ یہ ہم آ رہے ہیں آپ کے پاس, یہاں تک پہنچ گئے. ہم نے کہا نو وی ڈونٹ نیڈ دیٹ. یعنی 3-3.5 گھنٹے میں ہمارے پاس کسٹمر سروس کا کوئی ایسا شعبہ نہیں تھا جو ان کا بہت بہترین ہے ہمارے مقابلے میں. میں کہنا نہیں چاہتا یہ ورڈز, مگر اگر ہمیں پاکستانی پروڈکٹس کو پروموٹ کرنا ہے, کسٹمر سروسز کو آپ نے ایک ہائر لیول پہ لے کے جانا ہوگا. اگر آپ اس کو لے کے نہیں گئے تو ہمارا بائیکاٹ کرنے کا جو مقصد ہے وہ پورا فوت ہو جائے گا, اور ذمہ دار ہم نہیں ہوں گے, آپ. اس کے علاوہ ایک بڑا مشہور برانڈ تھا, میں اپنے پہ لے کے بات کروں, میں دوسروں کی بات نہیں کروں. اس برانڈ کی چپس میں بچوں کو دیتا تھا اسکول جانے کے لیے, کٹ اٹ آف, میں ابھی بھی نہیں دے رہا ہوں. میں گھر کی بنی ہوئی چیزیں دیتا ہوں بچوں کو. میں نے ایک لوکل برانڈ کے چپس لانا شروع کر دیے. اب جو پیکٹ ہوتے ہیں 50-60 کے ہوتے ہیں یا 40 کے ہوتے ہیں. اب یار وہ جو 60 کا پیکٹ نکل رہا ہے اس میں بوسیدہ چپس یا اس طرح کے کالے, جس طرح آپ کو نظر آتا ہوگا کارنر سے بلیک ہوئے ہوئے, اور کوانٹٹی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ایئر ٹائٹس تھے وہ. اب ہو سکتا ہے میں غلط ہوں یا کیا ہوں, میرا وہم ہو, مگر آئی آسک دا شاپ کیپر, اینڈ اگر کوئی مجھے کانٹیکٹ کرنا چاہتا ہے میں اس شاپ کیپر کا لے کے چل سکتا ہوں کہ میری نہیں 3-4 لوگوں کی کمپلین آئی ہے کہ کوانٹٹی بھی تھوڑی کم ہوئی ہے. اس کے ساتھ ایک پینٹ کا پیکٹ تھا, ٹھیک ہے, اس پینٹ میں سے کالی پینٹس نکل رہی تھیں. کسٹمر لے کے آیا ان کے پاس, انہوں نے کہا یہ کیا ہے, تو کہیں گے میں پیسے لینے ہم آپ کو دکھانے ہوں کہ یہ کہ ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں اور ہمیں کیا مل رہا ہے. تو یار یہ جو ایشوز ہیں یہ کون ایڈریس کرے گا؟ آپ ہمیں کیوں مجبور کر رہے ہیں کہ پاکستانی عوام جو اپنے فلسطینی بھائیوں سے بائیکاٹ کے معاملے میں ایک ہوئی ہوئی ہے, وی آر آل ون ٹوگیدر ان دس میٹر. ہمیں ان بچوں سے محبت اور جنون کی تک عشق ہے جو ہمارے بچے شہید ہوئے ہیں, اور آپ منافع کے چکروں میں اور ان چکروں میں مجھے نہیں کہنا چاہیے کہ کوالٹی پہ کیوں کمپرومائز کر رہے ہیں یار. اس کے ساتھ آپ ایک چیز دیکھتے ہوں گے, کولڈ ڈرنکس پاکستانی برانڈ پہ جانا شروع کر دیا. یار جو پاکستانی برانڈ کی بوتل تھی 1.5 لیٹر کی, یا جو 160 کی آتی تھی وہ 210-220 روپے کی ہو گئی. یعنی پرائزز آپ اس موقع پہ آپ تھوڑا کم کرتے تاکہ جو لوگ نہیں بھی آنا چاہتے, جو ریسٹورینٹس آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارے یہاں کا مائنڈ سیٹ ہی اتنا فرسودہ ہے. یہ مینوفیکچررز جو ہیں یہ بھی موقع پرست لوگ ہیں, یہ بھی جو ہے وہ کہیں پر یہ بھی اس ناک کی طرح ہیں جو بس موقع کی تلاش میں ہے کہ کس طرح سے موقع لگے اور یہ کسی کو ڈس لیں. مطلب آئی ایم سوری کہ آئی ایم یوزنگ دیز ورڈز, لیکن اوور آل اس موقع کے اوپر کوالٹی کے اندر کمپرومائز کرنا یا پرائسز کو بڑھانے کا مقصد کیا ہے؟ مطلب آپ کو یہ ایک نادر موقع ملا تھا کہ آپ اپنا پروڈکٹ جو ہے وہ کسی بھی پروڈکٹ کا جس وقت سیلز بڑھتی ہے نا, تو وہ بڑی ہوئی سیلز جو ہے وہ ساتھ میں اپرچونٹی لے کر آتی ہے. ایز این انٹرپرینور میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس بڑی ہوئی سیلز سے اس برانڈ کے پاس کتنی اپرچونٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو نہ صرف لوکل مارکیٹ میں بلکہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر بھی انڈورس کرا سکے. آپ نے جب اس موقع کے اوپر جب آپ فوکس ہی نہیں کریں گے کوالٹی آف دا پروڈکٹ کے اوپر, پھر میرا خیال ہے کسی کا گلا بنتا نہیں ہے کہ وہ عوام سے یہ گلا کرے کہ جی یہ تو باہر کے لوگوں کو پسند کرتے ہیں, ہمارے چیز کو پسند نہیں کرتے. یا عمر میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, دیکھیں جو باہر کے ممالک ہیں نا, میں بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا, ہمیں مینوفیکچر کا پوائنٹ آف ویو بھی سوچنا چاہیے. جتنی مہنگی گیس یہاں پر ہے کہیں پہ نہیں ہے. کراچی کی بات کر لو, جتنی مہنگی بجلی یہاں پہ کہیں پہ بھی نہیں ہے. انڈسٹریز کیوں بند ہوئی ہیں یہاں سے؟ عوامل ہیں, مگر کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. آپ کی بات بالکل درست ہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے, جو ملٹی نیشنل برانڈز ہیں جب اپنی پروڈکٹ کی مارکیٹنگ کرتے ہیں ڈرنکس کی, وہ ساتھ چلرز بھی دیتے ہیں. ہر آپ جب بھی کسی اسٹور پہ جاؤ گے, کسی بھی جگہ پہ جاؤ گے, دا چلرز آر گیون بائی دیم فرام دا ملٹی نیشنل. ہماری کمپنیز کا اتنا بجٹ نہیں ہے. اس موقع پہ گورنمنٹ کو انٹروین کر کے, گورنمنٹ کو بھی انٹروین کرنا چاہیے تھا. تھوڑا فیسیلیٹیٹ کرو ان کو کہ ہم جو ہے, ہمیں پتہ ہے کہ ابھی یہ موقع ہے. دیکھیں آپ گورنمنٹ کی طرف تو دیکھیں ہی نہیں نا, گورنمنٹ کو تو اپنے دھندوں سے فرصت نہیں ہے. وہ مطلب گورنمنٹ تو صرف مصروف ہے کہ اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے, اس کے باغیچے میں کیا ہو رہا ہے, اس کے بیڈ روم میں کیا ہو رہا ہے. گورنمنٹ تو اس میں, وہ تو بیچاری اس میں مصروف ہے.
तो आप गवर्नमेंट को नहीं, आप कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करें ना, कि कॉर्पोरेट सेक्टर जब ये फंड्स बहुत सारी जगहों से जनरेट कर सकता है, ये तो मेरे हिसाब से तो कोई ये जस्टिफाइबल पॉइंट ही नहीं है ना कि जी फंड्स कम है तो हम चिल्लर नहीं दे रहे। तो भाई तुम अपनी मतलब 50 जगह पे जो तुम्हारी डिस्ट्रीब्यूशन है तुम 40 जगह पे करो, लेकिन चिल्लर के साथ करो। उमर, ये जो बाइकआउट हुआ है ना, इसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि डिमांड एंड सप्लाई जो है ना बहुत बढ़ गई। अब इनकी एक्सपेक्टेंसी से ज़्यादा बढ़ के डिमांड, देखो फार्मूला होता है डिमांड एंड सप्लाई का, हमेशा रेसिप्रोकल होता है। अब डिमांड ये एक्सपेक्ट नहीं करते डिमांड इतनी बढ़ जाएगी, मगर अनफॉर्चुनेटली मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि डिमांड रिवर्ट होकर दोबारा रिवर्स गियर के अंदर जा रही है। मेरी अभी आज आने से पहले हमारे एक दोस्त हैं होलसेल मार्केट के, उनसे मेरी बातचीत हुई है। जो कपड़े धोने का पाउडर होता है, मैं नाम यूज नहीं, आप समझ रहे हैं, उसके ऊपर होलसेलर्स के लिए उन्होंने डिस्काउंट स्कीम अनाउंस कर दी है। जो बिस्किट हैं उसके ऊपर रेट्स कम आ रहे हैं। जो शैम्पू हैं, मल्टीनेशनल ब्रांड्स की बात कर रहा हूँ, हमारे लोकल जो ब्रांड्स हैं वो अभी तक वहीं पे उन्होंने प्राइसेस रखी हुई हैं। मल्टीनेशनल ब्रांड्स देखो, मुझे तारीफ नहीं करनी चाहिए, मगर यार मैं क्या करूं भाई, जो फैक्ट्स है वो तो मैं बिल्कुल पेश जी, करूंगा। तारीफ नहीं करनी चाहिए, लेकिन सच बात तो मतलब बात तो सच है, लेकिन बात है रुसवाई की। अनफॉर्चुनेटली हमारी इंडस्ट्री को जो है वो, और खुसूसन हमारे मैन्युफैक्चरर साइड को, हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर को अपनी R&D के ऊपर, अपनी क्वालिटी के ऊपर, कस्टमर सर्विस के ऊपर और अपने रेट्स को रिव्यू करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नहीं तो ये जो मेड इन पाकिस्तान की ड्राइव है ना, ये कहाँ पर वो कहते हैं बढ़ जाएगी पता भी नहीं चलेगा। अपना और अपने गिरदो नवा का बहुत ख्याल रखिए। मैं हूँ आपका उमर हसन। अस्सलाम वालेकुम। जाते जाते जो है वो हम एक चीज रह गई, पाकिस्तान जिंदाबाद।